بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@digicom.net.pk۔ فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن. إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الحديث. دعاؤں کا بیان چل رہا تھا اور یہ اس سلسلے کی آخری حدیث ہے، اور اس میں ایک خاص دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی فیصلہ کرنا ہو اور کسی کام کے بارے میں یہ سوچ بچار ہو کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے کہ آدمی کو استخارہ کرنا چاہیے، اور اس میں حدیث میں کسی خاص معاملے کی تعیین نہیں فرمائی کہ فلاں معاملے میں استخارہ کرے، فلاں معاملے میں نہ کرے، بلکہ ہر معاملے میں جس میں انسان کو کشمکش ہو اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ میں کیا کروں، فلاں کام کروں یا نہ کروں، تو استخارے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور استخارے کی تعلیم فرماتے ہیں آگے کہ کالسورۃ من القرآن، یہ استخارے کی دعا ہمیں اس طرح سکھاتے تھے آپ جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی سورتیں یاد کرائی جاتی ہیں نماز کے لیے، اس طرح استخارے کی دعا بھی آپ اس طرح یاد کرایا کرتے تھے، اس طرح سکھایا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جب کبھی ایسی ضرورت پیش آئے تو آدمی کو وہ دعا یاد ہو، اور یاد ہونے کی وجہ سے استخارہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ جن لوگوں کو دعا استخارہ یاد نہیں ہوتی وہ سوچتے تو رہتے ہیں کہ استخارہ کریں گے، لیکن استخارہ کرنے کے لیے کیونکہ دعا یاد نہیں تو کتاب چاہیے، کتاب کو دیکھ کر یاد کریں گے، استخارہ کرنا ہوگا۔ اب وہ کتاب کے انتظار میں بعض اوقات بات ٹل جاتی ہے اور نوبت نہیں آتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارے کی دعا یاد کرا دیتے تھے کہ جس طرح سورت قرآن کی یاد کرائی جاتی ہے اس طرح یہ بھی یاد کرنا اللہ۔ اور پھر یہ فرماتے تھے کہ اذا ہم بالامر فلیرکع رکعتین، کہ جب کسی کام کے کرنے کا خیال آئے کہ یہ کام کروں تو 2 رکعتیں پڑھیں۔ استخارے کا طریقہ بتایا کہ 2 رکعتیں پڑھے، نیت صلاۃ استخارہ کی کرے کہ میں نیت استخارے کے لیے نفل پڑھ رہا ہوں۔ ثم یقول، پھر یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا سکھاتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا بھی عجیب و غریب ہے، پہلے دعا کو سن لیجئے، اس کا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر تھوڑی سی باتیں استخارے کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ دعا یہ تلقین فرمانے سے اللہم انی استخیرک بعلمک،
دعا یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر کی طلب کرتا ہوں، خیر کا طلبگار ہوں کہ جو اچھائی ہو بھلائی ہو اس کا طلبگار ہوں، بھلائی کا طلبگار ہوں آپ کے علم کے ذریعے۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور آپ کی جو عظیم قدرت ہے اس کے ذریعے میں اچھائی پر قدرت مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی قدرت ہو جائے، یہ آپ کی عظیم قدرت کے واسطے سے یہ بات مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور آپ کے عظیم فضل کا میں طلبگار ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا۔ کسی کام کو اچھا بنانے کی قدرت آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ حقیقت حال آپ کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ بہتر ہے یا نہیں، اس کا انجام صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، یہ میرے علم میں نہیں، اور نہ اس بات کی قدرت ہے کہ اپنے اس کام کے انجام کو بہتر بنا سکوں۔ تو قدرت بھی آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے، علم بھی آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور آپ غیب کو جاننے والے ہیں، میں غیب کو جاننے والا نہیں۔ پھر یہ دعا، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے، اور بہتر بھی فی دینی و معاشی و عاجل امری و آجلہ، کہ اللہ اگر یہ بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے اور میری زندگی کے اعتبار سے، دنیاوی معیشت کے اعتبار سے، اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، اور میرے فوری فائدے کے لیے بھی اور دیر پا فائدے کے لیے بھی یہ بہتر ہے، تو فقدرہ لی، تو میرے لیے اس کو مقدر فرما دیجیے، تقدیر بنا دیجیے کہ یہ کام میرا ہو جائے۔ ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان بھی کر دیجیے۔ یعنی تقدیر میں تو آپ نے لکھ دیا کہ ایسا ہوگا تمہارا، لیکن ہوا تو صحیح، بڑی دشواری سے ہوا، بڑی مشقت سے ہوا، بڑی محنت سے ہوا، بڑی پریشانی اٹھا کر ہوا نہیں۔ اے اللہ مجھے مقدر بھی فرما دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان بھی فرما دیجئے کہ اس کے جو اسباب ہیں وہ آسانی سے مہیا ہو جائے، دشواری پیش نہ آئے، پریشانی پیش نہ آئے، الجھن پیش نہ آئے۔ وبارک لی فی، اور جب ہو جائے یہ کام تو پھر اس میں برکت بھی ڈالیے۔ کیا کوئی انسان مانگ سکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ میں معانی کی کائنات ہے۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہو، بہتر قائم ہو، دین میں بھی بہتر ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، اور فوری فائدے کے لحاظ سے بھی بہتر ہو، اور دیرپا فائدے کے لحاظ سے بھی بہتر ہو۔ اگر یہ ایسا ہے تو پھر اس کو مقدر کر دیجیے کہ ہو جائے، ہو بھی جائے، آسانی سے ہو جائے، دشواری سے نہ ہو، اور جب ہو جائے تو اللہ اس میں برکت بھی ڈالیے کہ اس کا فائدہ حاصل ہو اور اس سے مجھے راحت ملے اور اس سے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، لیکن اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے برا ہے، برا ہے کیا مانا کہ میرے دین کے اعتبار سے برا ہے، یا دنیا کے اعتبار سے برا ہے، یا انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا فوری فائدہ کے اعتبار سے برا ہے، یا دیرپا فائدے کے اعتبار سے برا ہے، تو اگر ایسا ہے فاصرف عنی، تو اللہ اس کو مجھ سے ہٹا ہی دیجیے، اس کو مجھ سے ہٹا دیجیے، یعنی ایسے اسباب پیدا کر دیجیے کہ یہ کام ہو ہی نہ، ہزار بھی چاہوں تو بھی نہ ہو۔ اگر یہ غلط ہے اور برا ہے اور میرے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ اس کو ہٹا دیجیے مجھ سے۔ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے ہٹا دیجیے اور مجھے اس سے ہٹا دیجیے، یعنی میرا دل اس پر سے اٹھا دیجیے کہ اب پھر میرا دل اس کی طرف مائل نہ رہے۔ چلو یہ برا تھا اس واسطے اٹھا دیا اور وہ کام نہ ہوا، دل بھی اس کی طرف سے ہٹ گیا، لیکن
اب کیا ہو، وہ مقصد جس کے لیے یہ کام کرنے جا رہا تھا وہ مقصد کیسے حاصل ہو؟ تو پھر دعا کر دی، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور اللہ اس کو تو ہٹا دیجئے، اور جہاں بھی بھلائی میرے لیے مقدر ہے، جس کام میں بھلائی ہے وہ میرے لیے مقدر فرما دیجیے، وہ میرے لیے مقدر، اس کی جگہ وہ مقدر فرما دیجئے، اور پھر ثم ارضنی بھی، پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دیجیے۔ اب انداز لگائیے، کوئی گوشہ چھوڑا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حاجتوں کا، کوئی گوشہ چھوڑا نہیں۔ ایک آدمی ہے، فرض کرو کہ وہ کسی جگہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، تو استخارہ یہ کیا تو مانا کیا کہ یہ دعا کی کہ اللہ یہ جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کو پتا ہے مجھے پتا نہیں کہ اس کا انجام بہتر ہوگا نہیں ہوگا، آپ کی قدرت ہے میری قدرت نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں یہ واقعی بہتر ہے دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، فوری نفع کے اعتبار سے بھی، انجام کار کے اعتبار سے بھی، تب تو اس کام کو مجھے کرا دیجیے، اور کرا بھی دیجیے آسانی سے، تکلیف نہ ہو، اور اس کے اندر برکت بھی عطا فرمائیے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، مجھ کو اس سے دور کر دیجئے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بدلے وہ چیز کرا دیجئے جو میرے حق میں بہتر ہے دنیا آخرت کے اعتبار سے، اور اس کام پر مجھے راضی بھی کر دیجئے کہ میرا دل اس پر مطمئن ہو جائے۔ کیا اس سے زیادہ انسان تصور نہیں کر سکتا اس حاجتوں کا جو انسان کو کسی وقت پیش آ سکتی ہیں، سرکار دو عالم صاحب ساری جمع کر دی۔ تو فرمایا کہ یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے ہم کو، اور اس طرح سکھاتے تھے جیسے سورت قرآن سے سکھائی جاتی ہے۔ تو بھائی ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ یاد کرے، یہ دعا یاد کرے۔ جب یاد نہیں ہوتی تو استخارہ ٹلتا جاتا ہے، یاد ہوتی ہے تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعتیں وہیں پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگ لی، استخارہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ کام میں بھی بہتری پیدا ہوگی۔ لیکن جب یاد نہیں ہوتی تو اس خیال ہوتا ہے بھائی جب کسی وقت فارغ ہوں گے، کتاب اٹھائیں گے، سامنے رکھیں گے تو پھر استخارہ کریں گے۔ تو اس واسطے جس طرح صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کراتے تھے قرآن کی سورت کی طرح، تو ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے۔ لکھی ہوئی ہے مناجات مقبول میں بھی چھپی ہوئی ہے استخارے کی دعا، بہشتی زیور میں بھی لکھی ہوئی ہے، میری جو کتاب ہے پرنور دعائیں اس کے اندر بھی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے، سب کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود اس کو پڑھے، یاد کر لے، اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے بھائی، یاد کرتے ہی ہو تو ایک آدھ دن میں 2 دن میں یاد ہو جائے گی پوری طرح، اور پھر اس کی پابندی کریں کہ جب بھی کوئی اہم کام آئے تو اس میں استخارہ کریں۔ اب استخارے کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمی کے طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ استخارہ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھایا ہے، یہ ایک دعا جیسے اور دعائیں ہیں ایسی یہ بھی ہے۔ بعض لوگ استخارے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استخارے میں جب آدمی استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب آنا چاہیے کہ میں کروں کہ نہ کروں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کے بعد خواب آئے گا کوئی، بعض سمجھتے ہیں کہ کوئی الہام ہوگا، بعض سمجھتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کیا کوئی کشف ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ کام۔ ایسا کچھ نہیں۔ چنانچہ لوگ جو ہیں وہ استخارے کے لیے عام طور سے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ استخارہ نکالو، استخارہ کرنا نہیں، استخارہ نکالنا، گویا یہ بھی کوئی فعل نکالنا ہے، جیسے فعل نکالتے ہیں لوگ، جیسے استخارہ نکال، تو میں نے استخارہ نکالا، میں نے استخارہ نکلوایا، تو یہ نکالنا کچھ نہیں ہوتا استخارے میں، وہ فعل وال نہیں ہے، یہ جو فعل نکالا اور اس کے اندر پتہ چل گیا، یہ دعا ہے، اور دعا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی، اور معنی اس کے ہیں خیر کی دعا مانگنا، بھلائی کی دعا مانگنا کہ اللہ اس کام جس میں بھلائی ہو وہ میرے راستے ہو جائے۔ لہذا کچھ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جواب آئے، کچھ ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے، کچھ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اشارہ ہو، تو یہ کچھ ضروری نہیں۔ ہاں
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بار بار یہ کرتا ہے استخارہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کام وہی کراتے ہیں جس میں بہتری ہے. بس اتنی بات. دوسری بات یہ کہ بعض لوگ استخارے کے بارے میں اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ بھئی یہ کسی بڑے آدمی سے کرانا چاہیے. اجی آپ نکال دو استخارہ. میرے پاس بھی فون آتے رہتے ہیں لوگوں کے جو فلاں کام کے لیے استخارہ کرنا ہے, استخارہ نکال دیجیے آپ. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب استخارہ کرے گا کوئی آدمی تو رات کو تو کوئی فرشتہ آئے گا, اس کے اوپر وہی نازل کرے گا اور وہ بتائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو, اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. استخارے میں سنت ہی یہ ہے کہ جس آدمی کو مسئلہ درپیش ہے وہ خود کرے استخارہ. دیکھو الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہے نا کہ اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دیجئے, مجھے قدرت دے دیجئے اور میرے لیے اس کو مقدر فرما دیجئے. سب میرے کے الفاظ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو اس میں سنت ہی یہ ہے کہ جس کا معاملہ ہے وہ خود استخارہ کرے, کسی اور سے کروانے میں وہ بات نہیں. اب دیکھو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار, جانثار, شہدائی, ان سے زیادہ محبت کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور ہے نہیں. اور کبھی یہ منقول نہیں ہے کہ کہیں کسی صحابی نے اپنے معاملے میں حضور سے درخواست کی ہو کہ یا رسول اللہ آپ کر دیجئے میرے لیے استخارہ. کہیں کوئی ایک روایت بھی پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیجئے. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر استخارہ فرماتے تو آپ پر تو وہی بھی آ سکتی تھی, وہی بھی نازل ہو سکتی تھی, وہی کے ذریعے آپ کو بتایا جا سکتا تھا. لیکن کسی صحابی نے آج تک کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست نہیں کہ آپ استخارہ کریں. حضور نے سکھائی, تم کرو, یہ کرو. اس واسطے مسنون یہ ہے, سنت یہ ہے, دعا کا جو براہ راست مطلب ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آدمی خود کرے. اور بھائی خود کرنے میں برکت یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کو ملیں گی, 2 رکعتیں پڑھنے کو ملیں گی. 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پیشانی رکھو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری نصیب ہوگی 4 مرتبہ سجدہ کر کے, اور پھر جو دعا مانگو گے تو یہ سارے کے ساری عبادتیں تمہارے نام اعمال میں لکھی جائیں. یہ تمہارا ایک عمل ہے جو نیک عمل ہے جس کے اوپر اجر ملے گا انشاءاللہ. 2 رکعتوں کا اجر علیحدہ اور سنت کے اوپر اس کی اتباع کا اجر علیحدہ اور دعا مانگنے کا اجر علیحدہ, یہ بھی ملے گا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ مجھے پکارو میں جواب دوں, میں قبول کروں. اور اذا سالک عبادی انی فانی قریب, میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو میں بہت قریب ہوں. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں, مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو. تمہیں میرے پاس آنے کے لیے اور مجھ سے مانگنے کے لیے کسی کو واسطہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں. تم براہ راست آ جاؤ میرے پاس, کسی بھی حال میں ہو آ جاؤ, خطا کار ہو, گناہ گار ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, کیسے بھی ہو, لیکن آ جاؤ میرے پاس دعا مانگنے کے لیے. جب اس نے دروازہ یہ کھول رکھا ہے, تم کہو جی میں نہیں جاتا, میں دوسرے کو بھیجوں, میں تو دوسرے کو بھیجوں گا, تو یہ کوئی بندگی کا تقاضا نہیں. بندگی کا تقاضا یہ کہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سنے گے اور جواب دیں, اجابت ہو, قبولیت ہو. تو دوسرے سے استخارہ کرنے کے بجائے خود استخارہ کرے آدمی, اور خود استخارہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے مانگو, یا اللہ جو کچھ آپ فرمائیں گے اسی میں بہتری میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہتری ہے. اس میں نہ خواب آنا شرط ہے نہ کچھ. کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ استخارہ کر کے آدمی سویا کسی وقت تو کوئی خواب پہ نظر آ جائے, شاید ضروری نہیں, نہ اس کا کوئی وعدہ ہے, نہ کوئی اس کی گارنٹی ہے, نہ کوئی اس کی ضمانت ہے, نہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. کبھی آ بھی جاتا ہے اور کبھی آ گیا تو اس میں واضح اشارہ بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو خواب کبھی حجت نہیں ہوتا, خواب کبھی شریعت میں حجت نہیں قرار دیا جائے. کیسا ہی اچھا خواب دیکھا ہو, وہ شریعت میں اس کا کوئی
کوئی وہ حجت نہیں. یہاں تک کہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر لے خواب میں اور آپ خواب میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں جو عام شریعت سے مختلف ہے تب بھی وہ حجت نہیں. تب بھی وہ حجت نہیں. عمل اس بات پر ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کی حالت میں ثابت ہے جو بات ان پر عمل ہوگا. اور یہاں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے خوابوں کے پیچھے پڑ یہ خواب دیکھا تھا لہٰذا اس کو خواب کے اندر ہی آیا تھا لہٰذا اس کے اوپر عمل. یہ گمراہی کا راستہ ہے. خواب کو شریعت نے حجت نہیں بنایا. بیداری کو بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں وہ ہیں حجت. اب آپ ایک بزرگ تھے حضرت قاضی عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ, مشہور اپنے زمانے کے اپنی صدی کے مجدد ہیں. یہ قاضی عز الدین عبد السلام, ان کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب قاضی تھے. وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کے مقدمات ان کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ مقدمات کا تصفیہ کیا کرتے تھے. تو ایک مقدمہ ان کے سامنے درپیش ہوا. انہوں نے دونوں فریقوں کے دلائل بھی سنے اور جو گواہیاں پیش ہوئی تھی وہ گواہ بھی دیکھے اور جو کچھ تحقیق تفتیش کرنی ہوتی ہے قاضی کو وہ سب کر لی اور کہا اچھا بھائی کل فیصلہ سنائیں. اور دل میں ایک بات آ گئی کہ بس شریعت کے حکم کے مطابق فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے. رات کو سوئے تو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارت ہوئی. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر یہ فرمایا کہ تم نے جو فیصلہ سوچا ہے, جس طرح فیصلہ کرنے کا تم سوچ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ صحیح فیصلہ دوسری طرح ہے, اس طرح فیصلہ کرو. یہ خواب ہے. بیدار ہوئے. اب جس طرح خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس طرح فیصلہ کرو تو اس کو جب وہ جانچتے ہیں شرعی اصول کے مطابق, جو شرعی اصول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری میں بیان فرمائے ہیں ان کے مطابق جب جانچتے ہیں تو وہ کسی طرح صحیح نہیں بیٹھتا, شریعت کے مطابق معلوم نہیں ہوتا وہ فیصلہ. اب بڑے پریشان کہ ایک طرف تو جو شرعی احکام ہیں ان کے لحاظ سے فیصلہ یہ ہونا چاہیے اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تو کیا کریں. جو اس زمانے کے خلیفہ تھے ان سے اپنی مشکل ذکر کی کہ یوں قصہ پیش آ گیا, کیا کروں. علماء کو جمع کریں, علماء سے مشورہ کریں. علماء جمع ہوئے اور جمع ہو کر ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ عام مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے, خواب میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا, کیا کریں. اور یہ بھی بتا دوں کہ خواب میں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. تو اس واسطے اور زیادہ کہ بھائی یہ تو اس میں شیطان تو آ نہیں سکتا, یہ حضور کی صورت میں, لہذا یہ جو میں نے دیکھا ہے خواب تو یہ اس کے اوپر عمل کروں یا نہ کروں, جبکہ دلائل شریعہ کے لحاظ سے اس پر عمل کرنا نظر نہیں آتا. سارے علماء کو جمع کیا, لوگوں نے آپس میں گفتگو کی. اب ڈر رہے تھے لوگ یہ کہتے ہوئے کہ نہیں حضور نے جو خواب میں بات بتائی ہے نہیں اس کو چھوڑ دو. لوگ کہتے ہوئے ڈر رہے تھے. حضرت شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت ہے, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا قاضی صاحب بے خوف و خطر شریعت کے جو بیداری کے احکام ہیں اس کے مطابق عمل کیجئے, اس کے مطابق فیصلہ کیجئے, عذاب ثواب میری گردن پر. یہ فرمایا عذاب و ثواب میری گردن پر. اور پھر فرمایا کہ در حقیقت ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حجت قرار دی ہے وہ آپ کے وہ ارشادات ہیں جو آپ نے بیداری کی حالت میں فرمائے اور اس کو حجت قرار دیا. آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں جو خواب میں آ کر کہوں تو اس کو تم حجت سمجھنا. اور خواب ایسی چیز ہے جس میں ہزار دھوکے ہوتے ہیں. بے شک یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. لیکن یہ وہ اس وقت ہے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت مبارکہ اور اسی حلیہ مبارک کے ساتھ دیکھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حلیہ تھا, حقیقی صورت تھی. آج کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے خواب میں جو دیکھا ہے واقعی حضور کو دیکھا. اس واسطے کہ صورت جب تک وہ نہیں ہوگی, صورت مبارک وہ نہیں ہوگی, حلیہ وہ نہیں ہوگا, اس کو کون ہے جو آج پہچانے.
لہذا صرف صحابہ کرام ہی پہچان سکتے تھے کہ یہ واقعی حضور کو دیکھ رہے ہیں یا کسی اور کو دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والے کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، خام خیالی ہو سکتی ہے کہ حضور تھے. اور اگر بالفرض ہو بھی تو حضور نے خواب کے احکام کو حجت قرار نہیں دیا اپنے، اور آپ سے جو سند متصل کے ساتھ جو احکام پہنچے ہیں شریعت کے ذریعے وہ آپ نے حجت قرار دیے ہیں. لہذا آپ کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، خواب کی بات پر عمل کیا جائے. جب انہوں نے اس قوت سے کہا مجدد وقت ہے، اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا فقیہ ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ عذاب ثواب میں اپنی گردن پر لیتا ہوں، قیامت میں جواب دوں گا اگر اس کے خلاف اس کے بارے میں کوئی بات پرس ہوئی. لوگوں کو ٹھنڈک پڑ گئی تاکہ یہی، اور پھر اس پر اتفاق ہے پوری امت، اجماع ہے پوری امت. سارے ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سارے ائمہ کرام اس پر متفق ہیں کہ خواب کی بات حجت شرعی نہیں. خواب کیسا ہی آ جائے، خواب ہو یا کشف ہو. خواب تو ہوتا ہے سوتے میں، کشف ہوتا ہے بیداری میں. بیداری کے اندر بعض اوقات آدمی کو چیز نظر آ جاتی ہے، اس کو بھی حجت قرار نہیں دیا. یہ خواب ہو، کشف ہو، الہام ہو، یہ کسی کا بھی حجت نہیں. یہ صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا کہ آپ کا خواب بھی حجت تھا، آپ کی وحی بھی حجت تھی، آپ کو نظر آنے والا کشف بھی حجت تھا. لیکن آپ کے بعد یہ مقام کسی بندے کو حاصل نہیں. کتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مجتہد ہو، کتنا بڑا محدث مفسر ہو، کتنا بڑا صوفی ہو. اور یہیں سے دھوکے کھائے ہیں لوگوں نے، یہیں سے دھوکے کھائے ہیں. یہ غلام احمد قادیانی، مرزا احمد غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعوے دار بنا، اس سے شروع میں یہی تھا. یہ آج یہ خواب آ گیا، کل وہ خواب آ گیا، اس خواب کو حجت سمجھ لیا، اس خواب کو حجت سمجھ لیا، ہوتے ہوتے نبی بن بیٹھے. آج کل یہ بہت بڑی گمراہیوں کا سلسلہ اس طرح چل رہا ہے. لوگ خوابوں کی باتیں کرتے ہیں اور خوابوں کو حجت قرار دیتے ہیں، اس کے بیچ چلتے ہیں. کشف اور الہام اور خواب اور کشف اور کرامات، ان کو سارا تصوف، سارا دین اس کو قرار دے دیا. الحمد للہ. اس کا نتیجہ ہے کہ گمراہ ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں دنیا. تو خوب سمجھ لو، خواب کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت ایک بشارت کی ہے. بشارت کی ہے بس، اس سے آگے کچھ نہیں. اس کو دین میں حجت نہیں کہتے. اب بشارت بھی کیسی، سن لیجئے. وہ جب یہ بات آ گئی تو اچھا ہے، اس کی تفصیل ہو جائے. بشارت بھی کیسی؟ اللہ، بعض اوقات کسی انسان کے بارے میں لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب سے اس آدمی کا درجہ بلند معلوم ہوتا ہے، فضیلت معلوم ہوتی ہے. تو ایسے خواب میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کے بارے میں لوگوں نے بہت خواب دیکھے. بہت. کوئی کسی نے دیکھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت والد صاحب کی صورت میں دیکھا. یہ خواب دیکھا. اور یہ ایسا دیکھنے والے کم از کم 1 درجن سے زیادہ ہوں گے مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پر، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی والد صاحب کی شکل میں. روایت دیکھا تو یہ ہمارا جو دارالعلوم ہے، جہاں آج کل ہمارے میرے بڑے بھائی حضرت مانا مفتی احمد رفیع صاحب صدر دارالعلوم کراچی جس کمرے میں بیٹھتے ہیں، تو یہی کمرہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور حضرت کا دفتر یہی تھا. تو ایک صاحب نے خواب دیکھا، ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ، انہوں نے خواب دیکھا، خود انہوں نے آ کر سنایا. خواب دیکھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمرے میں تشریف فرما دیتا، اور دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کے سامنے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ 2 زانو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے طیار میں بیٹھتے ہیں اس طرح 2 زانو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بہت ہی شرمندہ ہوں، بہت ہی نادم ہوں کہ میں حضرت آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع مجھے بہت کم ملتا ہے اور بہت کم حاضر ہوتا ہوں. یہاں ایسے دھندوں میں پھنسا ہوا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری مجھے بہت کم نصیب ہوتی ہے. آنے کا موقع نہیں ملتا، ہم آپ سے ملنے کے لیے آ جائے کریں. اور فرمایا کہ جس کو ہم سے ملنا ہو کہہ دو کہ یہاں آ کر مل لیا کریں.
جس کو ہم سے ملنا ہو یہاں آ کر مل جائے. یہ اس قسم کا خواب ہے. اور پتہ نہیں کتنے خواب. تو یہ سارے خواب بہرحال بشارتیں تھیں. تو حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے ایک رجسٹر بنایا اور اس قسم کے جو خط آتے تھے اس میں وہ نقل کروا لیتے تھے. اس کا عنوان تھا مبشرات. مبشرات یعنی بشارتیں، خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف. وہ اپنے گھر کا کمرے میں رکھا ہوا تھا. جو کوئی آتا اس میں لکھ لیتے. لیکن اس کے جو بات سنانے کی ہے وہ یہ ہے، اس کے شروع میں ایک نوٹ لکھا. وہ میں نے البلاغ میں بھی شائع کر دیا تھا مفتی اعظم نمبر میں. اس میں نوٹ لکھا کہ یہ میرے کچھ محبت کرنے والے دوستوں کے کچھ خواب ہیں جو انہوں نے مجھ ناکارہ کے بارے میں دیکھے، تو ان کو فعال نیک اور مبشرات سمجھتے ہوئے یہاں پر درج کر رہا ہوں. لیکن ان کی حقیقت یہ ہے، یہ لکھا، لیکن ان کی حقیقت وہی ہے جو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. اور تعبیر رویا کا اللہ نے ان کو خاص بلک عطا فرمایا تھا جو دنیا میں شاید کسی کو نہیں ملا. ہر خواب کی تعبیر بے کھٹکے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے تھے، بہترین تعبیر دیا کرتے خواب. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حقیقت ان خوابوں کی وہ ہے جو امام محمد بن سیرین نے بیان فرمائی. وہ کیا کہ الرؤیا تسر ولا تغر، کہ ایسا خواب جس میں کسی آدمی کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو، یہ اس سے خوش ہونے کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ اس سے آدمی خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اچھی علامت میرے لیے مقدر فرما دی، بشارت ہے، اچھی علامت ہے اور فعال نیک ہے میرے لیے، اس لحاظ سے خوش ہونے کی چیز تو ہے لیکن دھوکہ کھانے کی چیز نہیں. یہ فرمایا دھوکہ کھانے کی چیز نہیں، خوش ہونے کی چیز ہے، دھوکہ کھانے کی چیز نہیں. اور پھر لکھا کہ کسی بھی، اسی نوٹ میں لکھا کسی بھی انسان کی فضیلت کا دار و مدار ان خوابوں پر نہیں ہے جو لوگوں نے اس کے بارے میں دیکھے، بلکہ اس کا دار و مدار اس کے بیداری کے اعمال پر ہے کہ بیداری کے اندر اس کے اعمال کیسے ہیں. اگر وہ متبع سنت ہے، اگر شریعت کا پاسداری کرنے والا ہے تو بے شک فضیلت والا ہے. لیکن اگر بیداری کے اعمال تو خراب ہیں، خلاف سنت ہیں، خلاف شریعت ہے اور خواب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں اچھے، تو محض اس کی وجہ سے دھوکہ کھانا درست نہیں. یہ نوٹ لکھا ہوا تھا ایسا منصوب. حالانکہ وہ کسی کو چھاپنے کے لیے چھاپنا ارادہ نہیں تھا، اشاعت کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کسی وقت دیکھے اس کو اور اس کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے جو خواب کی حقیقت سے ماورا ہو. تو اس واسطے اس کے لیے بھی یہ نوٹ گھر میں بھی لکھ کے رکھا حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالی. تو بھائی یہ اچھا خواب اگر آئے کسی کو کسی کے بارے میں، بے شک خوش ہے، فعال نیک ہے، بشارت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کا حقیقی مصداق ہمیں بنا، اس کو سچا کر دے ہمارے حق میں، یہ دعا کرے. لیکن دھوکہ نہ کھائے کہ چونکہ مجھے خواب میں یہ کہا گیا یا خواب میرے بارے میں یہ دیکھا گیا تو اس کی وجہ سے بس اب میں ہو گیا پہنچا ہوا اور اب مجھے اپنے اعمال کی فکر کی ضرورت نہیں، اور اب مجھے اگر کوئی تنقید کرتا ہے میری کسی غلط بات پر تو میں اس کی تنقید بھی سننے کو تیار نہیں کیونکہ مجھے تو خواب میں یہ بات کہی گئی ہے.
یہ سب دھوکہ ہے، گمراہی ہے۔ ارے جن لوگوں نے خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیا تھا کہ ابو بکر جنت میں ہے اور عمر جنت میں ہے اور عثمان جنت میں ہے اور علی جنت میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر اپنے کان سے سنا تھا حضور سے یہ کہتے ہوئے، تو عمر جنتی ہے۔ پھر بھی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اے حذیفہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائی تھی، تو خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ میرا نام تو اس میں شامل نہیں۔ تو جب حضور سے براہ راست سنے ہوئے صحابہ بھی اپنے بارے میں ہر وقت فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمارا کام کوئی شریعت اور سنت کے خلاف نہ ہو جائے، وہ ان کو فکر لگی ہوئی ہے، تو ہما شما کس شمار کے کار میں ہے؟ ہزار کوئی خواب دیکھ لے ہمارے بارے میں، اچھے سے اچھے خواب دیکھ لے، لیکن جب تک ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا، ہماری زندگی شریعت کے ساتھ میں نہیں ڈھلتی، اس وقت تک یہ خواب تنہا ہمیں ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ تو اس واسطے خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں، اور نہ خواب حجت ہے، نہ کشف حجت ہے، نہ الہام حجت ہے۔ پیدا ہو گئے تھے کچھ لوگ ہمارے ہاں اب بھی ہیں کہ صحیح احادیث کا انکار کر دیا، میں تو خواب میں یہ دیکھا ہے لہٰذا اس حدیث کو نہیں مانتے، الیاذ باللہ۔ یہ ساری گمراہی اس واسطے پیدا ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس راستے کو ہمت افزائی نہیں کہ آدمی حدود پر قائم نہیں رہتے، کشف و کرامات کے سلسلے میں داخل ہو کر، خوابوں کے پیچھے پڑھ کر حدود میں داخل نہیں رہتے انسان۔ اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ پسند نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے بھائی خواب دیکھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، بس اچھا خواب دیکھا اللہ تعالیٰ کا شکر، اب دعا کرو اللہ اس کا صحیح نتیجہ مجھے حق میں داخل فرما دیجیے اور میری زندگی بیداری کی زندگی اپنی رضا کے مطابق بنا دیجیے، یہ دعا کرو، دھوکہ مت کھاؤ خوابوں۔ تو جب خواب حجت نہیں تو استخارے میں بھی حجت نہیں۔ استخارہ کرنے کے بعد اگر کوئی خواب آ گیا تو وہ کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ہاں اس کے بعد اگر طبیعت مائل ہو گئی تو اور اس کی طرف چل پڑی، اس کام کی طرف، اور وہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ برکت اس میں ہوگی اور وہ خیر ہوگی۔ باقی خواب آنا کو نہ کوئی ضروری ہے نہ کوئی حجت ہے۔ یہ حقیقت اگر استخارے کی ذہن میں رہے تو انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے آپ، جو سنت ہے اس کے مطابق عمل ہو جائے گا اور دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ بعض لوگوں نے استخارے کے اور بھی طریقے نکال رکھے، مثلا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ایک خاص طرح سے نماز پڑھو، کھڑے ہو جاؤ اور جب سورہ فاتحہ پڑھو، جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچو تو اہدنا الصراط المستقیم ہی پڑھتے چلے جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، وہی پڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ گردن جو ہے وہ تمہاری یا دائیں مڑے گی یا بائیں مڑے گی، سمجھے نا؟ اگر دائیں مڑ گئی تو مطلب یہ کہ کام کرو، یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر بائیں مڑ گئی تو مطلب یہ کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی لوگوں نے طریقہ نکالا ہوا ہے، اور اس طریقے کے مطابق لوگ اس کو بڑا پکا سمجھتے ہیں کہ جب مڑ گئی تو وہ جواب آ گیا اللہ میاں کی طرف، جب دائیں مڑ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ مڑ جانا جو ہے گردن کا، یہ انسان کو اپنے خیالات کے تابع بھی مڑ سکتی ہے، خیال کی تابع بھی ایسا لگتا ہے کہ مڑ رہی ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ یہ خیال کرنا کہ بھائی دائیں مڑ رہی ہے یا بائیں مڑ رہی ہے، جب خیال جمائے گا آدمی تو بعض اوقات ایسے ہی لگے گا کہ مڑ رہی ہے، اس کا کیا بھروسہ؟ تو جب آدمی یہ طے کر کے بیٹھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس وقت تک کہتا رہوں گا جب تک مڑے کہیں نہ کہیں، یا دائیں مڑے یا بائیں مڑے، تو وہ کہیں نہ کہیں مڑتی نظر آ ہی جائے گی، دائیں یا بائیں۔ وہ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے، تو ایک آدمی ان کے پاس علاج کرانے گیا، سارے علاج کرا چکا تھا، کہیں فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو اس حکیم صاحب کے پاس گیا کہ بھائی معلوم ہوا ہے کہ آپ بڑے فاضل طبیب ہیں اور بہت سے لوگوں نے آپ کے ہاتھوں لگے شفا فرمائی ہے، تو میرے کچھ علاج کیجیے۔ خیر مرض بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا بھائی دیکھو میں دوا تو آپ کو بتا دوں گا ایسی کہ آپ کا مرض بالکل انشاءاللہ جاتا رہے گا،
اور بالکل تیر بہادر دوا ہے، کھاؤ گے فوراً فائدہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوا جو ہے وہ ایک بوٹی ہے، بوٹی وہ جنگل میں ہوتی ہے، اس بوٹی کو جنگل میں سے توڑنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ جس وقت بوٹی توڑ رہے ہو اس وقت بندر کا خیال نہ آئے۔ اگر بوٹی توڑتے وقت بندر کا خیال آ گیا تو وہ اس کی ساری تاثیر جاتی رہے گی بوٹی، یہ شرط لگا دیا حکیم صاحب نے۔ اب وہ بیچارہ روز جائے بوٹی توڑنے، لیکن جہاں بوٹی توڑنا شروع کرے وہ بندر، حکیم صاحب کی شرط یاد آ جائے کہ بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے، تو بندر کا خیال آ جائے، لیکن بھائی یہ تو بیکار ہو گیا۔ پھر دوسرے دن طے کر کے جا کے بندر کو دماغ سے نکالوں، کسی طرح بندر کے بغیر بوٹی توڑوں، لیکن جب بھی جائے تو جو توڑنے جائے تو بندر کا خیال۔ تو جب آدمی کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی، حالانکہ اگر نہ کہتے تو شاید کبھی بھی نہ آتا بندر کا خیال، لیکن جب کہہ دیا تو اب وہ جب بھی جا رہا ہے تو بندر کا خیال آ رہا ہے۔ تو حکیم صاحب کی اپنی بات بھی رہ گئی کہ صاحب تمہارا علاج ہے، مگر کیا کروں تمہاری شرط بھی پوری نہیں ہوتی، ہمیشہ جب بھی جوڑتے ہو بندر کا خیال آتا ہے، زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہی اس قسم کے استخاروں کے اندر لوگوں نے شرطیں عائد کر رکھی ہیں کہ دائیں مڑے یا بائیں مڑے، یا یہ ہو یا وہ ہو۔ کوئی کہتا ہے سرانے یہ کر کے رکھ دو پرچہ، رات کو سو جاؤ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دو تو ضرور خواب میں آ جائے گا کچھ نہ کچھ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا کوئی بنیاد نہیں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا۔ آپ نے تو یہ طریقہ سکھایا جو یہاں پر سیدھا سادہ 2 رکعتیں پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور پھر بس اللہ کے حوالے کرو، اللہ پر بھروسہ کرو کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا جو بھی ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے بجائے مسنون استخارے میں جو برکت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں۔ کوئی اور عمل ہو تو میں ہر عمل کو ناجائز نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کوئی جائز بھی ہو، کہیں بعض اوقات تجربے سے بعض بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں ان سے کچھ فائدہ بھی ہو گیا ہو کسی کو، تو میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہر ایک عمل کا ناجائز ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن سنت یہ ہے جو یہاں پر بتایا، اور سنت سے آگے بڑھ کر کسی چیز میں اتنی برکت نہیں جتنی سنت کے طریقے سے، اور اتنا فائدہ نہیں جتنا سنت کے طریقے سے، لہذا اس کو اپنا حفظ جان بنانا چاہیے۔ اور بھائی یہ تو ہے باقاعدہ استخارہ اہتمام کے ساتھ کرنے والا، 2 رکعتیں پڑھ کر، یہ تو اہم کام کے اندر کرنا ہی چاہیے۔ لیکن ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جلدی میں ہے اور فوری فیصلہ کرنا ہے، ابھی فیصلہ کرنا ہے اسی لمحے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اب اتنا وقت نہیں کہ جا کے وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھے اور استخارے کی دعا پڑھے، تو اب کیا کرے؟ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کام کے لیے بھی ایک چھوٹا سا عمل بتا دیں کہ ایسے موقع پر جبکہ تمہارے پاس وقت نہیں، فوری فیصلہ کرنا ہے، تو اس وقت چھوٹی سی ایک دعا تلقین فرما دی، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند کر لیجیے، بس یہ معنی ہے، میرے لیے دونوں راستوں میں سے جو راستہ بہتر ہو اے اللہ آپ پسند کر لیجیے، بجائے اس کے کہ میں پسند کروں اور میں فیصلہ کروں، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ پسند کر لیجیے، اللہم خر لی واختر لی، یہ دعا بس۔ بتاؤ کتنی دیر لگتی ہے؟ اور یاد کرنا بھی ابھی ایک لمحے میں یاد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اللہم خر لی واختر، بس اللہم خر لی واختر لی، یہ دعا مانگے چپکے سے۔ تو یہ چھوٹا سا مختصر استخارہ ہے جو آدمی ایسے موقع پر جب جلدی ہوتی ہے کر لے اللہ۔ اور بھائی اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ تو انشاءاللہ ہے ہی، وہ فائدہ کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق ہوگی، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم نے اس عمل کے ذریعے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تفویض، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثبوت کس طرح کر دیا کہ اس سے رابطہ قائم ہو گیا ایک لمحے میں، اور یہی رابطہ در حقیقت ساری جان ہے، جان ہے شریعت اور طریقت،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ سے یہ رابطہ قائم ہو جانا، یہ جان ہے تصوف کی اور طریقت کی، اور اس معنی میں شریعت، یہی مقصود ہے۔ جہاں کشمکش ہوئی تم نے ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر، یا اللہ کیا کروں، یہ مطلب ہوا، یا اللہ کیا کروں، آپ فیصلہ کریں۔ تو جب تم نے ان کے حوالے ہر وقت کر رہے ہو، ہر وقت کنیکشن لگا ہوا ہے، ہر وقت ایک رابطہ جڑا ہوا ہے، تو یہ رابطہ جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے جو اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم المقتدر صلی اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک سوال کرنا ہے، حضرت ایک سوال کرنا ہے، فرمایا الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ جب اس شخص نے کہا کہ ایک سوال پوچھنا ہے، ایک لمحے کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال کر لے گا، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دے، صحیح جواب میرے دل میں ڈال دے۔ فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا، جب کبھی کسی نے سوال کیا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کر کے یا اللہ پتہ نہیں کیا سوال کر لے، اس کا صحیح جواب مجھے آئے کہ نہ آئے، اللہ اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، تم نے دل میں وہ عبادت کر لی، اللہ جل جلالہ کو پکار کر، اس سے رابطہ جوڑ کر، اس سے تعلق استوار کر کے ایک عظیم عبادت انجام دے لی اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگا۔ اگر نفلیں پڑھتے یہاں تو لوگوں کو پتہ لگتا کہ ہاں نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دل میں کسی کو پتہ بھی نہیں۔ میاں نے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبینا ہم خبر نہیں، سمجھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چپ کے رابطہ ہو رہا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے، اور جتنا رابطہ بڑھ رہا ہے اتنا ہی قرب بڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں، تو ایک چھوٹا سا استخارہ اللہم اغفر لی وقتک، یا دوسری دعا آتی ہے حدیث میں اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دیجیے اور مجھے سیدھا کر دیجیے، سیدھے راستے پر لے آئیے۔ اور بھائی اور کچھ نہیں تو یہ تو یاد ہوتا ہے سب لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو قرآن نے سکھایا، یہ تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہی ہے، یہی کہہ لو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں، آپ اسے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے دکھائیے۔ اور ہمارے حضرت تو یہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میاں اپنے اللہ میاں سے بے تکلفی سے باتیں کیا کرو، اپنے اللہ میاں سے بے تکلفی سے باتیں کیا کرو، یہ کہا کرو جب ایسا ہو کہ اللہ میاں مجھے سیدھا راستہ چاہیے، مجھے دیجیے آپ سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر لگائیے، اور اگر میں نے آپ سے حوالے کر دیا ہے معاملہ، آپ ہی میرے والی ہیں، آپ ہی میرے کارساز ہیں، آپ ہی مجھے سیدھے راستے پر ڈالنے والے ہیں، اور اگر میں غلط راستے پر پڑ دیا تو کل مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، کل مجھ سے پھر مجھے گرفت میں نہ لیجیے گا، میں نے آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ معاملہ۔ کہا اللہ میاں کیوں نہیں کہتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ یا تو مجھے لگا دیجیے، اور اگر میں پھسلا تو پھر مجھ سے کل کو پکڑ نہ کیجیے گا، مجھے کل گرفت نہ فرمائیے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہتے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پکار سنتا ہوں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھے پکارا کرو، کیوں نہیں پکارتے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ بندوں سے بار بار کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ اعلان اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کی قدرت کاملہ کا واسطہ دے کر مانگو ان سے کہ اللہ میری قدرت تو ہے نہیں، آپ کی قدرت ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہے، کر دیجیے میرا یہ کام، مانگو ان سے۔ ہمارے حضرت تو بڑی عجیب باتیں فرما دیتے، تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں ایک سوال پوچھتا ہوں تمہارے سے، وہ یہ کہ تصور کرو کہ محشر کے میدان میں ہو، میدان محشر آئے، حشر قائم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے اور اعمال کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، سب کے نام اعمال کھلے ہوئے ہیں، دفتر اعمال کھلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہے، تم سے پوچھا جاتا ہے یہ گناہ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ آپ جواب نہ کہو
کہ جی کیا کریں، آپ نے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا کہ اس میں چاروں طرف گناہوں کے بازار گرم تھے اور چاروں طرف بھٹیاں سلگ رہی تھی گناہوں کی، آنکھ کو پناہ میسر نہیں تھی، کان کو پناہ میسر نہیں تھی، اور اگر دین کے اوپر چلنا چاہتے تو ہزار رکاوٹیں کھڑی ہوتی تھی، لوگ تانے مارتے تھے، لوگ ملا کہتے تھے، لوگ ہماری ہنسی اڑاتے تھے، ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ماحول سارا کفر و شرک کی طرف جا رہا تھا. آپ نے پیدا ہی اس زمانے میں کیا کیا کرتے، پھنس گئے اس زمانے کے اندر، تو اس واسطے نہیں کر پائے پوری شریعت پہ عمل، یہ گناہ ہو گئے. تو اس کے جواب میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ اچھا چاروں طرف کفر کی اور شرک کی آگ بڑھتی ہوئی تھی اور گناہ کا بازار گرم تھا، ماحول خراب تھا، کبھی تم نے ہمیں بھی پکارا کہ اللہ یہ ماحول خراب ہے، یہ گناہوں کی آگ بڑھتی ہوئی ہے، میں اس گناہوں کی آگ سے بڑھتی ہوئی آگ سے نکلنا چاہتا ہوں، اللہ اپنی قدرت سے مجھے نکالیے اس آگ سے. کبھی پکارا ہمیں، کبھی دعا کی ہم سے کہ اللہ یہ ماحول خراب ہے اور یہ چاروں طرف کفر شرک اور فسق و فجور کے ہرکارے پھر رہے، میں اس میں مبتلا ہو جاؤں گا، اپنی رحمت سے مجھے اس سے نکالیے. کبھی پکارا؟ اب بولو کیا جواب دیتے ہو؟ اگر نہیں پکارا اور نہیں دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پھر کوئی جواب، کوئی عذر تمہارے پاس موجود نہیں. باری تعالیٰ اگر یہ فرمائے کہ میرا قرآن بار بار تم سے کہہ رہا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بار بار کہہ رہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، اہدنا الصراط المستقیم کہو، مجھ سے مانگو اور مجھ سے ان تاریکیوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرو میرے ذریعے، کیوں نہیں کیا؟ کوئی جواب نہیں. فرمایا کہ میرے قرآن نے تو یہ بھی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ہم نے یونس علیہ السلام کا قصہ تمہیں سنایا تھا کہ نہیں؟ یونس علیہ السلام کہاں گئے؟ مچھلی کی پیٹ میں 3 دن، اور مچھلی کا پیٹ تاریکیوں سے بھرا ہوا. تاریکی، اللہ اکبر، ایسی تاریکی، مچھلی کا پیٹ اور اس میں تاریکی اور اندھیرا اور خدا جانے کیا کچھ مصیبت. تو ہم نے قرآن میں کہا تھا فنادا فی الظلمات، کہ جب ان تاریکیوں میں گر گئے یونس علیہ السلام تو اس نے پکارا ہم کو، فنادا فی الظلمات. کیسے پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کچھ ہوا آپ کی مشیت سے ہوا، اور انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس کے نتیجے میں اس تاریکیوں سے میرا سابقہ پیش آیا. تو جب آپ کے سوا کوئی معبود نہیں تو آپ ہی اس سے نکالیں گے، کوئی اور نہیں نکال سکتا. تو ان ظلمتوں میں مجھے پکارا تو کیا ہوا؟ فنجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو ان کی گھٹن سے نجات عطا کی، نجات دے دی، گھٹن سے نجات دے دی ان کے اس پکار کے. اب کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. یہ کیا کہہ دیا قرآن نے؟ اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے رہیں گے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن جائے گا مچھلی کے پیٹ میں اور پکارے گا؟ نہیں، بلکہ یہ کہا کہ جس طرح وہ تاریکیوں میں گھرے تھے، ظلمتوں میں گھرے تھے، انہوں نے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے ان کو گھٹن سے نجات دی. تو جب تم کبھی کسی تاریکی میں گھرو، اندھیرے میں مبتلا ہو، تو پکارو ہمیں اسی طرح جس طرح انہوں نے پکارا تھا. تو ان کو اس طرح پکارو گے تو جس طرح ان کو نجات ملی تھی تمہیں بھی نجات ملے. تو یہ سارا ماحول جو جس کا ہر وقت رونا روتے ہو نا، یہ ماحول جو ہے یہ تاریکی کا ماحول ہے. ظلمتیں پھیلی ہوئی ہیں، اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، کفر کے، شرک کے، فسق کے، فجور کے، بدعات کے، الحاد کے، دہریت کے اندھیرے ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے. لیکن یہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، تو مچھلی کے پیٹ میں ہو تو وہ کام کرو جو یونس علیہ السلام نے کیا، پکارو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رٹ لگاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اے اللہ یہ تاریکیوں میں گرے ہوئے ہیں، نکال لیجیے ہم کو اس اندھیرے سے اور ہم کو اپنے راستے پر لگا دیجیے. پکارو گے تو انشاءاللہ وعدہ ہے کذالک ننجی المؤمنین. اور پکارو بھی اس انداز سے پکارو. اللہ میں جب کہہ رہے ہیں پکارنے کو، اور وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ یا تو نکال لیجیے اس سے، ورنہ مواخذہ نہ فرمائیے، گرفت نہ فرمائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرو. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرمائیں گے، نکال دیں۔ اور بھائی ہمارے حضرت کی بات حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو فرماتے ہیں کہ بھائی ہے تو معاملہ بے شک کہ چاروں طرف ماحول خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اعتبار سے دیکھو تو لوٹ کا زمانہ ہے، لوٹ کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ آج تو یہ حال ہے اے صحابہ کہ اگر جتنی شریعت کا مکلف تم کو کیا گیا ہے اگر اس کا تم 10واں حصہ بھی چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میں اگر ایک مومن 10ویں حصے پر عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا، یہ فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا آ جائے گا آخر میں جس میں لوگوں کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں ایک آدمی کو ایک آدمی کے ایک عمل پر 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا، 50 آدمی۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ قربان جائے ان کی، پوچھ لیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا، تو 50 آدمی اس زمانے کے یا ہمارے زمانے کے، صحابہ کے زمانے کے؟ پوچھ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں تمہارے زمانے کے، اے صحابہ تمہارے زمانے کے۔ تو مجھے تو جرأت نہ ہوتی، حضرت جبریل صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ آج بندو، اللہ کے بندو، آج کا زمانہ لوٹ کا زمانہ ہے کہ آج تم اگر ایک نماز پڑھتے ہو تو 50 ابو بکر کی نمازوں کا ثواب ہے۔ تو لوٹ کا زمانہ ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ رونا تو ہر ایک روتا ہے کہ ماحول خراب ہے، یہ خراب ہے وہ خراب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹ کا زمانہ رکھا ہوا ہے اور دروازہ یہ کھولا ہوا ہے، تو پکارو مجھے، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو۔ تو روز کم از کم ایک کام تو کر لو، اور کچھ نہیں کرتے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس بارگاہ میں یہ عرض معروف کر لیا کرو، اے اللہ یہ زمانہ خراب ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ہوائیں خراب چل رہی ہیں، اپنی رحمت سے مجھے آپ اپنی شریعت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی عطا فرما دیجئے اور اس راستے کو میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ یہ دعا کیا کریں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، اعزا، احباب سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو دین کے لیے نرم فرما۔ اے اللہ دین کے لیے قبول کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے